اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج ان حضرات کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جن کے جراثیم اولاد پیدا کرنے والے یا بالکل نہیں ہیں، اگر ہیں تو 10% اس کے ساتھ پس آ رہا ہے یا ڈیڈ ہیں، ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ ہمارے جراثیم اولاد پیدا کرنے والے ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، ان حضرات کے لیے یہ خاص وظیفہ بھی ہے اور ایک علاج بھی ہے۔ تو سامعین کرام، حسب معمول اگر کسی میرے عزیز دوست بھائی کے جراثیم بالکل کمزور ہیں، وہ توجہ کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ہمارے جو وظیفے ہیں، ہمارا جو علاج ہے، اس میں نمازوں کا اہتمام لازمی ہے۔ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر اس علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نماز اللہ کی خاص ایک عبادت ہے جو ہمارے اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی ہے۔ تو میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وظیفے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا درود پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں درود پڑھنا ہے، درود تاج پڑھنا ہے، درود تنجینہ پڑھنا ہے، درود ہزارہ پڑھنا ہے، یہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو درود یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود یاد نہیں ہے تو آپ یہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، بلکہ اس آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے آپ نے 505 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے اس عمل کو 41 دن پڑھنا ہے، مگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وقت ایک رکھیں، اگر آج آپ نے 9 بجے شروع کیا تو پھر روزانہ 9 بجے ہی آپ نے پڑھنا ہے،
وقت کی پابندی کریں. باقی اگر کسی جگہ گھر سے دور آپ کدھر کسی رشتہ دار کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ کو وہاں رات آ گئی ہے تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. دنیا میں جس کونے پر آپ کو کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی ضرورت پیش آئی ہے، آپ چلے گئے ہیں تو ادھر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو محترم، ایک یہ علاج ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسن ہے، وہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے ساتھ استعمال کرنی ہے. اس کا بھی 40 دن کا کورس ہے. وہ آپ نے رات کو تیار کرنی ہے اور صبح خالی پیٹ آپ نے اس کو کھا لینا ہے. ساتھ یہ آپ نے وظیفہ بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز 40 دن کے بعد آپ اگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو ٹیسٹ کروا کر دیکھ لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا. ہم نے بے شمار مریضوں کو کھلایا ہے. طریقہ یہ بھی جو وظیفے والا ہے وہ بھی ساتھ کرنا ہے. تو 40 دن کے بعد 80% ان کے جراثیم ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کے جراثیم کتنے ہیں، ڈیڈ کتنے ہیں، ایکٹیو کتنے ہیں، پس کتنا آ رہا ہے. تو اس کے مطابق ہم میڈیسن تیار کر کے دیتے ہیں. ہر آدمی کے لیے ایک میڈیسن نہیں ہے، ہر آدمی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. اس لیے ہم نے مزاج کے مطابق اس کا استعمال کروانا ہوتا ہے. تو ہم نے بے شمار مریضوں پر تجربہ بھی کیا ہے، لوگوں کو 100% رزلٹ ملا. اول تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ 40 دن کے اندر اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے گا اور حمل ٹھہر جائے گا. کیونکہ جب جراثیم پورے ہو جاتے ہیں تو پھر حمل تو ٹھہرنا ہوتا ہے. باقی اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ، قرآن کریم فرقان حمید بھرا پڑا ہے. تو امید ہے آپ اس وظیفے کو بھی کریں گے اور ساتھ یہ میڈیسن بھی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی اس عظیم نعمت سے نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.